کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنید بغدادی کون تھے؟ جنید بغدادی ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اور پہلوان بھی بادشاہ کا۔ جب بھی کوئی لڑائی ہوتی تھی تو جنید بغدادی کو کہتے تھے آؤ آپ لڑو، اور آپ لڑتے اور جیت جاتے۔ ایک دن ایک کمزور بزرگ آ گیا تو جنید بغدادی سے وہ کہنے لگا کہ میں آپ سے لڑتا ہوں۔ تو جنید بغدادی کیونکہ سلطان بادشاہ کا پہلوان تھا، کوئی پتہ نہیں تھا، نہ نماز تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلوان پہلوان ہی ہوتا ہے، پہلوان مسجد کا امام نہیں بن سکتا اور مسجد کا امام پہلوان نہیں بن سکتا، یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ پہلوان تھا تو جب وہ بوڑھا بزرگ آیا، ناتوان چل بھی نہیں سکتا، جب وہ آیا تو اس نے کہا اے جنید بغدادی اگر جرت ہے تو میں آج آپ سے لڑتا ہوں۔ اور جنید بغدادی بہت بڑا پہلوان تھا بادشاہ کا، تو جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے میں لڑ لیتا ہوں۔ جب جنید بغدادی لڑنے کے لیے نزدیک آیا تو اس بزرگ نے آپ کے کان میں صرف ایک جملہ کہا۔ آپ نے کہا کہ اے جنید، میں نے سنا ہے تو بہت بڑا پہلوان ہے اور تو جس کے ساتھ بھی لڑتا ہے جیت جاتا ہے، لیکن میری ایک بات ذہن میں رکھنا، میں سید ہوں، میں سید ہوں، کیونکہ بات کی ابتدا ہی ادب سے ہوتی ہے۔ اب جس کے اندر ادب نہیں وہ خاک لے گا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب تھا پھر بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا، ادب تھا پھر چلتا زمین پہ تھا، قدموں کی آوازیں جنت میں آتی تھی۔ مگر بے ادب تھا، عمر بن حشام ہو کر بھی ابو جہل رہا، ابو لہب رہا۔ پتہ کیا چلا؟ اس نے کان میں کہا میں سید ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ جب لڑائی شروع ہوئی، اس بوڑھے ناتوان کمزور نے جب جنید بغدادی کو ہاتھ لگایا، جنید بغدادی نیچے چلا گیا۔ جب اٹھا بادشاہ نے کہا کہ اے جنید کہاں گئی تیری خوراکیں، کہاں گئے تیرے اتنی بڑی پریکٹس، ایک بوڑھے آدمی نے تجھے نیچے ٹکا دیا۔ جنید بغدادی نے کہا اللہ کی عزت کی قسم یہ کبھی نہ جیتتا، لیکن اس نے مجھے کہا ہے کہ میں سید ہوں۔ جنید بغدادی ہار کے گھر چلے گئے، اور جب آپ رات کو جا کے گھر میں سوئے، میرے آقا کریم خواب میں آئے، فرمایا اے جنید پہلے تو لوگوں کے پیچھے بھاگتا تھا اور اب لوگ تیرے پیچھے بھاگے۔ پھر اللہ پاک نے اس جنید بغدادی کو وہ مقام دیا کہ ایک کتا تھا، کتا دور دراز کا تھا، آپ ٹاؤن شپ کے ہیں، ہو سکتا ہے کتا چونگ کا ہو سکتا ہے کتا کہیں 5-10 کلومیٹر کا ہو۔ تو اس کتے کے مالک سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسا کتا ہے؟ جب یہ ہمارے محلے کے اندر آتا ہے 40 کتے جو ہے نا اس کتے کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اور تو پتہ نہیں، مالک کہہ رہا ہے کتے کا۔ اس نے کہا مجھے اور تو پتہ نہیں، مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے یہ کہیں چلا جاتا ہے اور وہاں رہتا ہے، اور جب وہاں سے آتا ہے اور یہ جس جگہ بیٹھتا ہے وہاں کتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کتے اکٹھے ہو کے اس کتے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کتے کا ذکر قرآن میں بھی ہے، فتویٰ نہ لگا دینا۔ اصحاب کہف کتا تھا وہ بھی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ جائیں دیکھیں تو صحیح یہ کون سا کتا ہے، جب گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور وہ کتا بھی بیٹھا تھا اور جنید بغدادی کو دیکھ رہا تھا۔ فرمایا اس کا کوئی عمل نہیں ہے مگر اس کا عمل ایک ہی ہے کہ یہ جاتا ہے اور اللہ کے صوفی کو دیکھتا رہتا ہے۔ جب دیکھتا رہتا ہے تو پتہ کیا چلا کہ جنید بغدادی کا تو اپنا مقام تھا، اس کتے کا اپنا مقام نہیں رہا، وہ مقام ہی بلند ہو گیا۔ پھر وہاں سے اٹھ کے جب گھر میں آتا تھا، پھر سارے علاقے کے کتے بھی ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے ارے آ جاؤ جنید کا کتا آ گیا ہے۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ 15واں سپارہ پڑھیں سورۃ کہف۔ رب کائنات نے فرمایا وہ جو کتا اصحاب کہف کے پیچھے گیا تھا، ان قریب لوگ باتیں کریں گے، میں خود خدا کہتا ہوں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اصحاب کہف 3 تھے، میں خدا کہتا ہوں چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا۔
وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، لوگ ان قریب کہیں گے 5 اصحاب کہف تھے، میں خود خدا اپنے قرآنی صفت میں کہتا ہوں کہ چھٹا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، لوگ ان قریب کہیں گے کہ 7 اصحاب کہف تھے، میں خود خدا کہتا ہوں 8واں ان کے ساتھ کتا تھا۔ رب نے تو قرآن کے اندر اس کتے کا اس غار کے اوپر بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا، قلبہم ذراعیہ بالوسید، فرمایا وہ جو کتا اس غار کے دہانے کے اوپر بیٹھتا تھا ایسے بیٹھتا تھا جیسے اونٹنی کا چھوٹا بچہ بیٹھتا ہے۔ یہاں بھی ادب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اونٹنی کا بچہ کیسے بیٹھتا ہے؟ اونٹنی کا بچہ کیسے بیٹھتا ہے؟ اس کی ٹانگیں ایسی ہوتی ہیں اور وہ ادب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے 2 زانو ہو کے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے صوفیاء کا ادب کتے کو بھی آ گیا تھا، اور 300 اور 309 سال وہ کتا اس غار کے دہانے کے اوپر قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے بیٹھا رہا جیسے اونٹنی کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اور ہم جب صوفیاء کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں، ایک میرا دوست اس کا بہت بڑا بزنس تھا موبائل کا، آج سے 4 سال پہلے ہم بابا بلے شاہ کی دربار شریف پہ حاضری کے لیے گئے، اور وہ پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی تھی، کلین شیو تھا، دوست تھا، ابھی بھی ہے، ہم نفرت نہیں کرتے۔ تو جب وہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے سامنے بیٹھا تو اس نے ٹانگیں اس طرف کر دی اور ایسے بیٹھا ہوا ہے جانوروں کی طرح۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا ہے حافظ قرآن تھا لیکن حفظ اس کا کسی اور سے تھا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا خدا کا خوف کرو، آپ سائیڈ پہ بیٹھ جاؤ، آپ کے سلام پڑھنے سے فاتحہ کرنے سے بابا بلے شاہ کے مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، نہ کمی ہوگی۔ لیکن اس بدبخت نے سب کے سامنے وہ ٹانگیں کر کے بیٹھا ہوا ہے، حالت اس کی یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے اس کو ایسا زوال دیا آج رو رہا ہے۔ اصل جو چیز ہوتی ہے وہ ادب ہوتا ہے۔ اب اس جنید بغدادی کے بارے میں میرے آقا کریم فرما رہے ہیں، فرمایا جو حضرت جنید بغدادی پر حالت نزع طاری ہوئی تو میں پاس تھا۔ حضرت ابو محمد جریری فرماتے ہیں وہ جمعہ کا دن تھا اور 9 روز کا دن تھا، آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ یہ صوفی ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے پورا قرآن ہی پڑھ دیا۔ جب آپ نے پورا قرآن مجید پڑھا، میں نے عرض کی کہ اس حالت میں بھی آپ نے تلاوت کر لی ہے؟ اب حالت نزع تھی، اسرائیل آ رہا تھا اور آگے اللہ کا نیک بندہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اور قرآن مجید بھی الحمد سے لے کر والناس تک پڑھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب اسرائیل رب کی طرف سے روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے ولی کو اس سے پہلے بھی کوئی خوف نہیں ہوتا، جب اسرائیل آتا ہے اس وقت بھی کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہ اس چیز کی